بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ محترم بھائی اور بہنوں، جن زیورات کے زکوٰۃ میں اتفاق ہے وہ کچھ اس طرح ہیں۔ وہ زیورات جو ذخیرہ اندوزی کی غرض سے رکھے گئے ہوں، وہ زیورات جو کرائے پر دیے جاتے ہوں، وہ زیورات جو حرام ہوں جیسے مرد کے لیے سونے کی انگوٹھی اور عورت کے لیے حیوانی شکل میں بنے زیورات، وہ زیورات جو زکوٰۃ سے بچنے کے لیے بنوائے گئے ہوں، وہ زیورات جو ٹوٹے پھوٹے ہوں اور استعمال نہ کیے جاتے ہوں۔ جمہور علماء کے نزدیک استعمال کے زیورات میں زکوٰۃ نہیں۔ ابو عبید کا کہنا ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے علاوہ کسی بھی صحابی سے زیورات میں زکوٰۃ ثابت نہیں، اور المدونہ کی ایک روایت کے مطابق وہ بھی زکوٰۃ کے قائل نہیں۔ تابعین اور ائمہ حدیث و فقہ کا بھی یہی کہنا ہے، جیسے امام مالک، امام شافعی اور امام احمد، سفیان، ابن المنذر اور ابن جریر وغیرہ، ابن تیمیہ، ابن القیم، محمد الامین شنقیطی، محمد ابراہیم اور اس وقت کے مفتی عام سعودی عرب سماحت الشیخ عبدالعزیز حفظہ اللہ وغیرہ۔ امام ترمذی کی حدیث کے بعد امام ترمذی عمرو کی حدیث کے بعد کہتے ہیں اس باب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بھی صحیح ثابت نہیں، یعنی اس بات و انکار۔ دیکھیے سنن ترمذی حدیث نمبر 637۔ راجح قول کے مطابق استعمال کے زیورات میں زکوٰۃ نہیں، اس لیے کہ ہر وہ چیز جو استعمال کے لیے ہوتی ہے اس میں زکوٰۃ نہیں، بھلے اس کے اصل میں زکوٰۃ ہو، جیسے استعمال کے اونٹ اور گائے، حالانکہ ان کے اصل میں زکوٰۃ ہے۔ اسی طرح سونا و چاندی جب استعمال کے لیے ہوں تو ان میں بھی زکوٰۃ نہیں۔ واللہ اعلم وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔